بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسود سے روایت ہے، فرماتے ہیں سألت عائشۃ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے سوال کیا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر میں مشغلہ کیا ہوتا تھا۔ آپ کا گھر میں آپ کا عمل مبارک کیا تھا؟ بہر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان یکون فی محنت اہلہ، یعنی تعنی خدمت اہلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں فرمایا اپنے گھر والوں کی خدمت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں بخاری شریف میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے شمائل ترمذی کے حوالے سے کہ ما کان الا بشرا من البشر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بشر تھے۔ ایک نیک عقیدہ بھی ذہن میں رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لحاظ سے بشر، آپ ذات کے لحاظ سے بشر، اخلاق کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے، نیک اعمال کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے نور ہی نور ہے الحمدللہ، کہ ذات کے لحاظ سے بشر، اخلاق کے لحاظ سے، اوصاف کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے نور ہی نور، کہ آپ نور مجسم ہیں۔ نور مجسم کا مطلب یہی ہے کہ آپ مجسم نور ہدایت یاد رہا۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور نور ہیں یا بشر، حضور نور ہیں یا بشر؟ فرمانے لگے تم حضور کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں حضور کے صحابہ بھی نور ہیں۔ نور سے مراد نور ہدایت ہے، اور یہ نور ہدایت یہ ایسا نور ہے باہر آسمان پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سورج روشن ہوں، اتنا نور اتنی روشنی ان کے اندر نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ایک پیارے نورانی طریقے میں اللہ نے نور چھپا رکھا، ہدایت چھپا رکھی ہے۔ یہاں لاکھوں کروڑوں اربوں سورج روشن ہوں، یہ آپ کی قبر کو روشن نہیں کر سکتے، یہ آپ کی آخرت کو روشن نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پیارا نورانی طریقہ، حتیٰ کہ آپ بیت الخلاء میں سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جائیں، یہ عمل بھی آپ کو جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچائے گا الحمدللہ۔ کاروبار کریں، قدم قدم پر رہنمائی ہے، یہ پوری بخاری شریف ہے نور سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ آج بھی پہلے جمعہ میرا کر رہا تھا، میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لقب امی ہے، امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں آپ کے سینہ اتر کا نور ہے الحمدللہ۔ فلاسفروں میں کیا پڑھنا ہے آپ نے، وہ تو بیچارے خود بہکے ہوئے، آپ کو کیا روشنی عطا کریں گے؟ روشنی یہاں ہے الحمدللہ، حضور کے قدموں میں روشنی ہے، آپ کے مبارک اخلاق میں روشنی ہے، آپ کے مبارک اعمال میں روشنی ہے، آپ کے پیارے صحابہ کرام جو آپ کے پیارے نورانی طریقوں پر عمل کرنے والے، ان کے نقش قدم میں روشنی ہے الحمدللہ۔ تو حضور ذات کے لحاظ سے بشر، صفات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے نور ہی نور ہے۔ یہاں نور سے مراد نور ہدایت یاگنا، کہ آپ کا ایک ایک مبارک عمل، ایک ایک مبارک قول فعل، یہ سب نور سے بھرا ہوا، رشد و ہدایت سے بھرا ہوا الحمدللہ۔
ہمارے دوسرے بھائی ہیں نا، ان کو مغالطہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم حضور کو بشر کہیں گے شاید آپ کی ذات میں کوئی مرتبہ میں کوئی فرق لازم آئے گا۔ نہیں، ہمارے ایک نیک استاد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع قاسم محتم، وہ مثال فرمانے لگے، وہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں، فرمائے نام میں اشتراک میں مرتبے میں اشتراک لازم نہیں آتا۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ سڑک کے اوپر ریلوے لائن کے اوپر جو پتھر پڑے ہوئے ہیں، روڑے پڑے ہوئے ہیں، بجری پڑی ہوئی، اس کو بھی پتھر ہی کہتے ہیں اگنا۔ سڑک کے اوپر روڈ کے اوپر جو ہیں روڑے وغیرہ پڑے ہوئے ان کو ہی پتھر کہتے ہیں۔ اور ایک لال ہے، لال لال لال، یہ بھی ایک پتھر ہے، قیمتی پتھر ہے، نایاب پتھر ہے، بڑی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ یعنی بہت نایاب ہے لال، وہ بھی ایک پتھر ہے۔ اب نام تو ایک جیسا ہی ہے، لیکن آپ بتاؤ کوئی قیمت میں کوئی مناسبت ہے؟ یہ جو لائن کے اوپر، یہ سڑک کے اوپر جو پتھر پڑا ہوا ہے ایک معمولی سا پتھر ہے، اور لال اسی ہے، وہ بہت بہت بڑی قیمت ہے۔ اب نام تو ایک جیسا ہے لیکن قیمت میں، مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو فرمایا ہم بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، لیکن ہماری بشریت کی مثال یہ جو ریلوے لائن کے اوپر ہے، یہ سڑک کے اوپر جو روڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، ہماری بشریت کی مثال ان کی طرح ہیں۔ حضور بھی بشر ہیں لیکن حضور بشریت کے اعلیٰ مقام پر، آپ کی بشریت کی مثال لاکھوں کروڑوں لالوں سے بڑھ کر ہے، الحمدللہ۔ آپ بشریت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، الحمدللہ۔ ہاں بس بھائی نعرے کا وقت نہیں ہے، یہ مجلس اور ہے، اچھا ہر جگہ چلو جلسے کا موقع ہوتا ہے نا، وہ تو نعرے کا ہر جگہ نعرے ہیں۔ چلو ایک لگا لیں، چلو ماں باپ نے لگائے ہیں، ٹھیک ہے، زندہ باد، جزاک اللہ۔ چلو الحمدللہ، برکت نصیب فرما، اللہ خوش رکھے۔ تو یہاں دیکھو حاشیے میں لکھا ما کان الا بشرا من بشر، حضور بشر تھے، اور بشری لوازم، بشری تقاضے بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو پھر ام المومنین، اچھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، یہ حدیث شریف کی یہ طلباء سے بھی کبھی کبھی کر دیتا ہوں بھائی، حدیث شریف کی مبارک کتابیں، دینی کتابیں صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں، یہ سب کچھ آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو فرمائی ہے کہ یفلی ثوبہ، یفلی ثوبہ، میرے کعبی حضرات تشریف فرما ہے، ان کے قبروں، ان کے قدموں میں یہ سبق ہی سنانا ہوتا ہے۔ یفلی ثوبہ، آپ اپنے مبارک کپڑے میں جوں تلاش کر لیتے، آپ کا جسم تو پاکیزہ یاک نہ ہانا، اس میں تو کوئی جو والا نہیں، لیکن چونکہ آپ ہر قسم کے اپنے پیارے صحابہ سے میل جول رکھتے تھے، اس میں دیہاتی صحابہ بھی ہوتے تھے جن کے کپڑے دیہات میں رہنے کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے ان کے کپڑوں میں بعض دفعہ وہ کچھ ہے وہ جوئیں وغیرہ بھی ہوتی، تو پاس بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے مبارک کپڑوں میں کوئی جوئیں پہنچ جاتی تو آپ ان کو تلاش کر لیتے، ان کو الگ کرتے ہیں، ورنہ آپ کا جسم میں اثر پاکیزہ یا وہ میل جول کی وجہ سے بعض دفعہ آگے نا وہ کوئی ایسے چیزیں آپ کے کپڑے تک پہنچ جاتی تو آپ ان کو ان کو تلاش کر لیتے اور کپڑے سے الگ کر لیتے۔ اور وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، اور اپنی بکری کا، اپنی مبارک بکری کا خود دودھ دو لیتے، خود دودھ دو لیتے ہیں۔ یہ دیکھو یحلب شاةَهُ، یہ حضور کی ذات اقدس ہے، رحم اللہ۔ میں نے مکہ مکرمہ میں وہاں پڑھتا، ہمارے حضرت مولانا فاروق صاحب مکہ مکرمہ میں، اللہ ان کو صحت تندرستی نوازے،
وہاں ویسے کراچی کے ہیں لیکن زیادہ ان کا قیام مکہ مکرمہ میں. تو مجھے فرمانے لگے یہ سامنے جو اجیاز کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، فرمایا یہ وہی پہاڑ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ نے بکری یہاں پر چرائی ہیں. جوانی اپنے مبارک جوانی کے زمانے میں ہیں یہاں، اور اپنی مبارک بکری کا دودھ دو لیتے حمد. پہلے میں نے رکھیا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھو آپ نے بکری کا دودھ دویا ہے تو ہمارے جو بھائی بھی دودھ کا کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ گائے بھینس کا دودھ دونے والے ہوں، بکری کا دودھ دونے والے ہوں، اونٹنی کا دودھ دونے والے ہوں، فرمایا آپ کا یہ مبارک عمل ان کے نیک عمل کے اوپر سایہ ہے. کوئی ان کو حقیر نہ سمجھے. ہاں کہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ دویا ہے تو آپ کا دودھ دونا فرمایا ان کے نیک عمل کے اوپر سایہ ہے. کوئی ان کو حقیر نہ سمجھے. بھائی یہ سارے عرض کرتا رہتا ہوں، پیشہ تو خدمت کا نام ہے، پیشہ خدمت کا نام. یہ جتنے بھی پیشے ہیں، کسی کا اگر دودھ کا کاروبار ہے اس نے بھی ہمارے بچوں کی خدمت کا ذمہ لے رکھا ہے. آپ دیکھ اگر شہر میں تو گائے بھینس نہیں ہوتی، یہاں باہر ہمارے اب تو خیر باہر دیہاتوں میں آئے کل میں گائے بھینس ہوتی ہے، وہاں سے بیچارے صبح اذان سے پہلے چاہے سردی ہو یا گرمی ہو آپ دیکھ لیں کوئی موٹر سائیکلوں پر کوئی ویگنوں پر وہ دودھ لے کر شہر پہنچ رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے گھر میں کوئی دودھ میں آنے میں تاخیر ہو گئی، اب بچے رو رہے، اب میری گھر والی پریشان ہے، وہ گرم ہو رہی ہے، دودھ نہیں آیا. میں کہتا ہوں ابھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو اور آپ کو پتہ چل گیا ہے. ہاں تو بھائی یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے. کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں. ہر ایک سینے میں بہانہ روزی کا رکھا ہے، بہانہ روزی کا رکھا ہو، اور حقیقت میں اللہ نے اپنے بندوں کی کوئی نہ خدمت چھپا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. آخر وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ وَيَخْدِمُ آپ اپنے نفس کی خدمت خود فرما لیتے ہیں. ہاں الحمدللہ اپنا کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلو بھائی میں نے بھی اسی حدیث شریف پر عمل کرتے آپ میں وہ جراب ڈالنے کی کوشش کر رہے. بھائی جو کام خود کر سکتے ہیں خود ہی کرنے ہیں، کیا رہے. اللہ تعالیٰ مخدوم نہیں خادم بنے، اصل تو یہ ہے. کوئی چلو کوئی مجبوری کا درجہ ہو آگے کوئی خیر نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے. خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے. اپنے بزرگوں کا نیک اساتذہ کرام کا مزاج معلوم کر لیا، بس اس کے مطابق ان کے ساتھ محبت سے پیش آ گئے. خدمت کے معاملے میں بھی ہمارے بزرگوں کے مختلف انداز رہے. میں ایک مرتبہ چناب نگر میں حضرت اقدس ہمارے عظیم بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف دھیان شہید رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں بیٹھا ہوا ہے کمرے میں. میں قدموں میں بیٹھا ہوا، حضرت نے پیر پھیلا رکھے. میں قدموں میں بیٹھا ہوا، پیر وہ تھکاوٹ کی وجہ سے پیر پھیلا رکھے. تو میں نے رکھی کہ حضرت میں آپ کے پیر دبا لوں، میں آپ کے پیر دبا لوں. فرمانے لگے دبا لو، تمہیں ثواب مل جائے گا، مجھے آرام مل جائے گا. تمہیں ثواب مل جائے گا، مجھے آرام مل جائے گا. نیت بتلا دیا گیا. ہمارے ایک اور نیک استاد تھے مولانا مجید انور صاحب، ایک صاحبال میں نیک استاد تھے. اللہ تعالیٰ اپنی ان کے بارے میں ان کے بعد شاگردوں نے بتلایا. فرمایا حضرت سے کوئی طلباء کرتے طلباء سے کرتے کہ حضرت ہم آپ کے پیر دبا لیں. فرمایا لگے دبا لو، غریبوں کو سب ہی دباتے ہیں، تم بھی دبا لو. یاد رہا مزاج الحمدللہ. اور حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی ہماری مسجد میں تشریف لائے. آگے ہر بیان میں خوش طبی کی باتیں کرتے تو ہمارے چبڑ جی والے بزرگ صاحب فرمائے انہوں نے اپنی خوش طبی میں اپنی ولایت کو چھپا رکھا ہے. بڑی ہستیاں تھیں آرام. مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کوئی ہر سیر کرتا ہے آپ کو دبا دیں. فرمایا ہمیں انگریز نہیں دبا سکا، تم کیا دباؤ گے؟ تم کیا نہیں دبانے دے. بڑے ہر اپنے اپنے مبارک انداز کہتے ہیں. بعض اللہ والوں کی نظریں اس پر ہوتی ہیں کہ ہم جو کو خدمت کر رہے ہیں بس اس کا صلہ اللہ اوپر دے دے. کبھی میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت رحمۃ اللہ علیہ
حضرت تو شروع میں جوتا بھی نہیں اٹھانے دیتے تھے، کوئی جسمانی خدمت نہیں یاد رکھنا۔ ایک دفعہ میں بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوا تو لیٹے ہوئے چارپائی پر اٹھنے لگے تو میں نے سہارا دینے کی کوشش کی گئی، اگر سہارا دے دوں دور سے، میں نے سہارا بھی نہیں دینا، وہ خود ہی اٹھ رہے۔ بلکہ ہر کوئی شروع میں کوئی جوتا بھی اٹھا لیتا دور سے فرماتے او جوتی چور جوتی چور، میری جوتی اٹھا رہا۔ ایسا بھی تھا الحمدللہ۔ یہ ہے یہ بھی اخیر عمر میں پھر کچھ خدمت کا موقع دیتے تھے، ڈاکٹروں کے کہنے پر جب کوئی طبیعت میں ذوق بڑھ گیا تو پھر ڈاکٹروں کے کہنے پر فرمایا حضرت کوئی تھوڑا بہت خدمت کا موقع دے دیا کریں۔ بس درمیانہ انداز یہ ہے کہ خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو یا رکھنا، ہاں خود تو یہ ہو کوئی ہمارا جوتا سیدھا کرے نہ کرے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کرنی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں مجھے یاد ہے ہمارے چبڑ جی والے بزرگ استاد تھے، 1911 کی ان کی پیدائش ہوئی اور 1915 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بڑے حضرات یاد رہا ہے، وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مجھے کوئی تھوڑا بہت جو پڑھائی کا شوق لگا ہے، پہلے بھی کوئی تھوڑا بہت تھا تو صحیح، لیکن جو راہ ملی وہ حضرت چبڑ جی والے بزرگ استادوں کی برکت سے ملی الحمدللہ۔ میں جب پڑھتا تھا 75-80 سال کے درمیان ان کی عمر تھی، بڑھاپا ہے نہیں، بڑھاپا چھو رہا ہوں جائے، اور ہماری بس زبر زیر ٹھیک کروائی آگا، ایک زبر زیر کی غلطی برداشت نہیں کرتے تھے آگا۔ جمعرات کو سبق کی چھٹی ہوتی اور پیچھے سے ہم ہدایت نہ ہو، میں نے شاید پہلے سنایا تھا اپنے حضرت سے رکیہ کو سائی، ایک لمبا واقعہ کبھی کبھی طلباء کو سناتا ہوں، تو ہدایت نہ ہو شروع کروائی سبق کی، جمعرات کو سبق کی چھٹی ہوتی، صرف خالی عبارت سنتے تھے پیچھے جتنا سبق پڑھا ہے، چاہے 2-3 مہینے تک یہ معمول رہا ہے کہ اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جماعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب القاوی منفصل بعبارت، یہ ساری عبارت ہے، زبر کے غلطی نہیں آ رہا، جب عبارت سنتے ذہن میں غلطی رکھتے، پھر جہاں سے غلطی کی ہے دوبارہ وہاں سے عبارت سنتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ ڈانٹا ہے، ایک دفعہ کو مجھے یاد ہے میں نے اس کی جگہ پر اذا پڑھا، دوبارہ عبارت سنی پھر وہی اذا پڑھ دیا، بڑا ڈانٹا خوب ہے، پر میں غلطی ہے کہ نہیں، میں کہو صحیح ہے، انہوں ٹھیک کرنے دی لوڑ ہے کہ نہیں، میں کہو صحیح ہے، انہوں پھر راتی جائے کی کر دیو، یخم مار دیو، گپ شپ لگاتے ہو جا کر دے، یعنی مارتے نہیں تھے لیکن دل کا درد باہر نکال کر رکھ دیتے تھے اپنا، اور ہم بس وہاں دوسرے مسجد پڑھنے کے لیے آتے جامع قاسمی، وہاں بس پریشانی رہتی کہ صبح جا کیسے عبارت سنانی ہے۔ کبھی کبھی اپنے ہمارے نیک اساتذہ ہیں ابتدائی طلباء، ان سے رکھ کرتا رہتا ہوں بھائی اس زمانے میں یہ ابتدائی طلباء پر بڑا احسان ہوگا کہ ان کی زبر زیر ٹھیک کروا دی جائے۔ ہمارے شیوخ ہیں جو بڑے اکابی حضرات ہیں، ان کا کام تو ہے بیج ڈالنا اور ہل چلانا، یہ ہم چھوٹوں کا کام ہے الحمدللہ۔ یہ ابتدائی خدمت یہ بھی معمولی خدمت نہیں ہے الحمدللہ بھائی، جڑ والی خدمت ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے ذمہ کچھ اللہ نے مہربانی فرما رکھی ہے، میں اس قابل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے بزرگوں کی اساتذہ کی دعائیں ہیں۔ یہاں پر میرے بخاری شریف کی دونوں جلدیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرما رکھی ہے۔ جامع مدنیہ میں ابو داؤد شریف، ترمذی شریف ہے، اب جامع شفیع میں ابن ماجہ شریف ہے، 2 مدرسوں میں، اور بھی کئی مدرسوں میں ہیں، 3 مدرسوں میں بخاری شریف جلد اول، 2 مدرسوں میں پہلے 5 مہینے اول حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی آپ دیکھیں جامع مدنی میں وہاں پر تمام درجوں کے سبق ہیں، اللہ کا اصول الشاشی کا بھی، حتیٰ کبھی نحمیر خوش رو کروائی میں نے وہاں، میں نحمیر قدوری کا اجرا مستقل رکھا، وہ ہر سال وہاں ہوتا ہے، قدوری ہے، سب کتابوں کا الحمدللہ، جلالین شریف ہے، مشکوٰۃ شریف ہے، الحمدللہ سب کا جس سے چل رہا ہے۔ اگرچہ اساتذہ کرام میں خدمت کرتے ہیں، باقی درجوں میں تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتا ہوں الحمدللہ۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی بخاری شریف میں کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ الحمدللہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی بڑائی کے لیے نہیں ذکر کر رہا، صرف اس لیے کر رہا ہوں بھائی ان کتابوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ اب بھی قاعدے کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی اب بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے عظیم بزرگ استاد جامع شفیع کے محترم
اللہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا، بڑی شفقت فرماتے ہیں، کبھی کبھی گھنٹہ گھنٹہ پاس بٹھائے رکھتے نا۔ وہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بلا واسطہ شاگرد، اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہاں قاعدے کی بسم اللہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ بس اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالے دفعہ میں کہ اس مجھے بھی آپ اس بسم اللہ کی اجازت دے دیں، تو اس نے قاعدے کی بسم اللہ کی اجازت دی۔ آج کل الحمدللہ اس بسم اللہ کی بھی اجازت دیتا ہوں الحمدللہ۔ مہمان طلباء آ جاتے ہیں علماء کرام کا، اب ہمیں قاعدے کی بسم اللہ کی اجازت دیں تاکہ ہر شاہ صاحب سے نسبت قائم ہو جائے، ہر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو بڑوں کا ہی فیض ہے جو کچھ بھی ہے الحمدللہ۔ نیک مجالس میں بیٹھتے رہا کریں، ساری چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، قدموں میں ملتی، کتابوں میں ملتی ہیں، یہ بھی بڑوں کا ہی فیض ہے، نہیں انکار نہیں، لیکن بہرحال مجلس کی اپنی برکات ہیں۔ اب یہ باتیں جو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، یہ ہمارے نیک مجلس ہے، میرے اکابر حضرات تشریف فرما ہیں، شیوخ تشریف فرما ہیں، ان کی نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے اور آپ کی محبتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو وَيَحْلِبُ شَوْتَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنے نفس کی اپنا کام خود کر لیتے اللہ تعالیٰ اپنی مہربان کہتے ہیں بات دعا ہے بری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا محتاج بنائے، کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ابھی مجھے ایک بھائی کہہ رہے میری والدہ کا انتقال ہوا، بس چلتے چلتے یہ بس کہتے ہیں صحت مند تھی، کسی کی زیادہ خدمت کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ ہاں وَيَخْدِمُ، اب آپ دیکھ لیں یہ دو جہاں کے سردار ان کی شان ہے۔ اب وہ ہاں یقیت ثوبہ غالباً یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کہ آپ اپنے کپڑے خود سی لیتے، اپنے کپڑے، کہیں کپڑے میں کوئی کہیں سے آپ کو مبارک کپڑا اگر وہ پھٹا ہوا ہوتا خود سی لیتے اگر یقیت ثوبہ ہم، اور یہی تعبیر میں خیر کپڑا اگر ہے کہیں کپڑا کوئی پھٹا ہوا ہو تو آپ خود سی لیتے۔ میں نے اللہ تعالیٰ توفیق سے کیا کہ آپ نے اپنے مبارک کپڑوں کی خود سلائی کی ہے، اس لیے کہتے ہیں جو حضرات کپڑے کی سلائی کا کام کرنے والے ہیں جن کو ہم درزی کہتے ہیں، کوئی ان کے پیشے کو بھی حقیر نہ سمجھے، کیونکہ آپ نے اپنے مبارک کپڑوں کی خود سلائی کی ہے، تو آپ کا یہ مبارک عمل آگے نہیں جو ہمارے کپڑے کی سلائی کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، فرمائیے ان کے نیک عمل کے اوپر آپ کا یہ مبارک عمل سایہ ہے الحمدللہ۔ کوئی اللہ کے آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے پیشے کو حقیر نہ سمجھ رہا ہوں بھائی۔ میں نے کیا میں تو کپڑا نہیں سی سکتا، اللہ اب تو خیر ہاں پہلے میری گھر والی ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تعلیمی کے زمانے میں زیادہ وہی وہ خود کپڑے سی لیتی تھی، وہ بس وہی مجھے الحمدللہ وہ سوٹ وغیرہ کرتا وغیرہ وہ سی کر دیتی الحمدللہ۔ اب معلوم نہیں کہاں سلائی ہو کر آتے ہیں، کپڑے آ جاتے ہیں، اب کہاں سے آتے ہیں یہ معلوم نہیں الحمدللہ۔ بس اللہ سب کے ساتھ یہی معاملہ آپ کی محبتوں کا ہی طلباء سے سب کی محبت ہے الحمدللہ، جہاں بھی مدارس ہیں، جہاں بھی ہمارے نیک اساتذہ علماء کرام ہیں، اللہ نے ایک محبین کا طبقہ ان کے ساتھ رکھا ہوا الحمدللہ، جو ان کی الحمدللہ ان کی جان کی، مال کی اور ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں الحمدللہ، اور وہ ہماری پڑھائی میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عرض کر رہا کہ جلسوں میں عرض کر رہا ہوں، آپ ان حضرات کو عوام میں سے نہ کہیں، ان کا اصل نام یہ ہے کہ یہ محبین میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں، اور انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ یقین میں وہاں ملک ہانس میں تھا، یہ پاک پتن قریب قصبہ ہے، وہاں ہمارے ڈاکٹر عباس صاحب ہیں، ان میں بڑی مجھے بتلانے لگے کہ ان کے میڈیسن کی دکان ہے، فرمایا یہ پہلے سے نہیں کوئی دوائیاں خرید کرنے سٹور کر لی،
ادھر فرمائے لگے مجھے ایک بزرگوں نے بتلایا، انہوں نے پہلے سے بہت سی دوائیاں خرید کر سٹور کر لی۔ نیت کیا تھی کہ آج کل مہنگائی ہو رہی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، انہوں نے پہلے سے زیادہ دوائیاں خرید کر رکھ لی اپنی میڈیکل میں، تاکہ غریب لوگ آئیں گے میں ان کو بالکل پرانی اور سستی قیمت کے پر وہ دوائیاں فروخت کروں گا۔ الحمدللہ یہ نیت ایک ہے نا کہ میں ہی کر کے بینا، ان کی نیت یہ تھی کہ میں پہلے چلو خرید کر رکھ لوں تاکہ کوئی غریب لوگ آ جائیں آگے ان کو پریشانی نہ ہو، ہے یہ قیمت گرانی کی وجہ سے، تو پہلے سے بس وہ جس کی یعنی قیمت پر خریدی چیزیں وہ سستی خریدیں، بالکل اسی قیمت پر یا اس کے آس پاس کو شاید کوئی تھوڑے بہت نفع کے ساتھ بس بیچ دیا گا۔ الحمدللہ ایک عمل یہ بھی تھا، کہتے ہیں یہاں شہر میں یہاں پر 100 کے قریب بیوہ عورتیں ہیں، 100 کے قریب بیوہ عورتیں ہیں، مہینہ ختم ہونے کے اوپر بس خاموشی کے ساتھ ایک بوری میں آگے نا وہ راشن وغیرہ اور کچھ ضروری سامان اس میں بھر کے ہر ایک دروازے کے اوپر جا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھائی نیک بندوں سے یہ بھری پڑی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ نے فرمایا لگا یہ ان میں جو نیکی کا جذبہ ہے، فرمایا ان کے دادا کی وہ امانت داری کی وجہ سے ہے کہ ان کے دادا وہ درزی تھے، درزی، ہاں وہ فرمایا وہ کپڑے کی سلائی کرتے اور سلائی کرنے کے بعد جو ٹاکیاں بچ جاتی نا سوٹ میں، کوئی ٹاکیاں بچ جاتی تو جن کا سوٹ سیا انہیں کی جیب میں ڈال دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹاکیاں تو کسی کام کی نہیں ہیں، آپ اپنے چولہے میں جلا لیں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں بھائی جن کا سوٹ سیا ان کا بھی تو چولہا ہے کہ نہیں، ان کے گھر میں بھی چولہا ہے کہ نہیں، وہ جلائیں اپنے گھر میں جا کر، میں کیوں نہیں؟ اب پوری امانت داری کے ساتھ وہ ٹاکیاں جو بچی ہوئی ہوتی وہ بھی جیب میں ڈال دیتے الحمدللہ۔ تو بھائی یہ جو بزرگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں نا یہ پھر نسلوں کو نوازتی ہیں۔ ہاں اس کے نیک اثرات نسلوں میں جاتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آگے دیکھ لیں وَيَخْصِفُ نَالَهُ، آپ دیکھ لیں کہ اپنے مبارک جوتے خود آپ گانٹھ لیتے، اپنے مبارک جوتے خود گانٹھ لیتے۔ تو یہ آپ کو مبارک عمل بھی آگے ان حضرات کے عمل پر سایہ ہے آگے جو جوتا گانٹتے ہیں۔ بھائی کوئی ان کو بھی حقیر نہ سمجھے کہ یہ مبارک عمل تو آپ نے خود بھی کیا ہے الحمدللہ۔ ہاں کوئی ان کو حقیر نہ سمجھے، آپ کا یہ عمل، آپ کا مبارک عمل یہ ہاں جو جوتا گانٹنے والے بھائی ہیں یہ ان کے عمل کے اوپر سایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے وَيُرَقِّعُ یا غالب مجھے امید ہے مزید کا یہ ہوگا ترقی سے، وَيُرَقِّعُ دَلْوَهُ، کبھی مجرد مزید میں احتمال پیدا ہو جائے پھر لغت میں دیکھ لیا کریں، بہرحال مجھے بظاہر ہی لگتا ہے وَيُرَقِّعُ دَلْوَهُ، اور اپنے مبارک ڈول کو پیون لگا لیتے، اپنے مبارک ڈول کو پیون لگا لیتے ہیں، اپنے مبارک ڈول کو پیون لگا لیتے ہیں۔ اگر کوئی ڈول کہیں سے پھٹا ہوتا تو اپنے مبارک ڈول کو بھی آپ خود سوئی لیتے ہیں۔ یہ آپ کی مبارک عمل الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے کہتے ہیں وَفِي الْكَرْمَانِ وَفِيهِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ يَتَوَلَّوْنَ أُمُورَهُمْ بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الصَّالِحِينَ، کہ اپنا خود کام کرنا، فرمائے یہ ہمارے ائمہ کا، بڑے لوگوں کا خود یہی شیوہ رہا کہ اپنا کام خود کرتے تھے، اور فرمائے یہی صالحین کا طریقہ رہا الحمدللہ۔ فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الصَّالِحِينَ، تو اپنے ضرورت کے جائز خود کام کرنا، خود اپنی ہمت کو استعمال کرنا آگے۔ ہاں ایک ہے چلو کبھی کبھی کر دیتا ہوں، چلو طلباء ہیں ان کا جذبہ بھی یہی ہو رہا، باہر سے کوئی بزرگ آ جائے ان کا جوتا اٹھا لینا، سیدھا کر دینا، ہاں یہ سب یہ ہماری ساتھ مندی ہے آگے الحمدللہ۔ خود طلباء میں ہی جذبہ ہو یا الحمدللہ، اور ہمارے نیک اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، میرا کرتا ہوں ابتدائی بھائی ہمارا ہم چھوٹے طلباء کا اساتذہ تو خیر سب بڑے ہی ہیں لیکن میں اپنے آپ کو رکھ کر رہا ہوں، ہم جیسے ابتدائی اساتذہ ان کا جذبہ یہی ہونا چاہیے، ہماری کوئی جوتا سیدھا کرے نہ کرے آگے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کرنی ہے بس الحمدللہ۔ اور طلباء کا جذبہ یہ ہو کہ جہاں تک ہو سکے اپنے اساتذہ کرام کی ہر خدمت کو سعادت سمجھیں اور ہر ایسی خدمت سے بچیں، یہ اساتذہ کرام کی خدمت، ہر ایسی خدمت سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو، ہاں ہر ایسی تنہائی سے بچیں جس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ تو میں نے کیا مجھے بس وہ
آپ نے وہ جراب پہنانے لگے ہیں تو اس سے مجھے پھر یہ حدیث شریف یاد آ گئی. میں کہ پہلے یہ حدیث شریف آپ کو سنا دوں رحمہ اللہ ہے. ہاں کہ اپنے گھر میں گھر والے ہیں ان کے ساتھ شریک ہو جائے الحمد للہ. کوئی چلو خدمت میں الحمد للہ اللہ بیچاری گھر والی ہیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے ہے. وہ آگے وہ بھی ہمارے ساتھ نیکیوں میں برابر کی شریک ہے الحمد للہ. ایک وقت کھانا نہ ملے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میرے حفظ کے نیک استاد تقریباً ان کی 80 سال قریب ان کی 80 سال سے بھی شاید قریبی عمر ہوگی. ہاں 80 سال سے بھی زیادہ ہوگی بلکہ. اللہ تعالیٰ اپنی میرے نانا بھی ہیں میرے والدہ صاحبہ کے سگے ماموں یعنی پاکستان وہ ہجرت کر کے تشریف لائے پاکستان میں. ان کی گھر اہلیہ کا انتقال ہوا تو بیچارے خود ہی بازار سے خود وہ اپنے رانار منڈی میں خود ہی وہ بیچارے اپنی روٹی لینے کے لیے بازار میں جا رہے ہیں. بھائی گھر والوں کی قدر کرنی چاہیے الحمدللہ. ہاں ان کا ہماری نیکیوں میں پورا حصہ ہوتا ہے الحمدللہ. ہاں کچھ ہو جاتی ہے گھروں میں کچھ اختلاف رائے ہو بھی جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں. ہاں برداشت صبر. ہمارے کئی بزرگ ہستیاں ایسی گزری ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی گھر والوں کی مزاج کے برداشت کرنے میں رکھی تھی. نوجوان تشریف لاتے بلکہ ہمارے ایک بھائی تشریف لاتے رہتے کہنے لگے میرا اپنی گھر والی سے نباہ نہیں ہو رہا تھا. میرا اپنی گھر والی سے نباہ نہیں ہو رہا تھا. میں نے حضرت شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں خط لکھا کہ حضرت میرا گھر والی سے نباہ نہیں ہو رہا. تو حضرت نے پھر ان کو جواب میں لکھا فرمانے لگے کتنے لوگ ایسے گزرے جو اپنی گھر والیوں سے نباہ کرتے کرتے ولی اللہ بن گئے. اللہ تعالیٰ کے نیک ولی بن گئے الحمدللہ. پھر اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان کو حوصلہ دیا. اپنے بڑوں کا سایہ ہو نا اپنے بڑوں کا سایہ ہو تو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. گھروں کے معاملات ہوتے ہیں کچھ پیش آ جاتے ہیں کچھ ایسے مسائل مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں لیکن بہرحال جہاں تک ہو سکے گھروں کو آباد رکھنے کی کوشش کی جائے. کچھ شدید مجبوری ہو تو کچھ ایسی مجبوریاں پھر والدین سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے. اب ذرا میں کچھ پرچیوں کا جواب دے لوں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پرچی ہیں. بھائی آپ نے پرچی دے دی تھی دے اچھا کوئی چلو بعد میں دینا چاہیں. ہاں نہیں لکھے استاد جی میرا دل چاہتا ہے چلو آپ استاد کہہ لیں میں تو طالب علم ہوں. ہمارے حضرت صوفی مقبول احمد صاحب نقشبندی رحمہ دامہ برکات ملالیہ حضرت کی خدمت میں حاضر تھے تو فرمانے لگے مجھے اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے بس حضرت نے اجازت دی یہاں بھی عرض کر دوں. دیکھو اجازت کوئی تکمیل کا نام نہیں ہے بس کبھی کبھی اجازت توجہ دلانے کے لیے بھی ہوتی ہے. یہ میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں. کوئی اور آپ حضرات تو کسی کو اجازت ملے لیکن بھائی وہ اپنے شیخ کا حسن ظن سمجھیں لیکن خود اپنے آپ کو کامل نہ سمجھیں. یہ خطرے کی چیز ہے. عبداللہ بھائی اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں. ہاں اے بھائی کہنے لگے جو اصلاح کی تکمیل ہے نا یہ خاتمہ بالخیر پر ہو گیا آخری. ورنہ نفس و شیطان دو خفیہ دشمن ہیں یہ لگے ہوئے ہیں ہر وقت یاد رکھنا. وہ تو آخری سانس تک آپ دیکھ لیں بعض دفعہ بالکل گھر کے قریب پہنچ کر آدمی راستہ بھول جاتا ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. حضرت حکیم علومت تامر رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایسی حالت پیش آئی اپنے گھر تشریف لا جائے گھر کا راستہ بھول گئے. راستے سے آگے پیچھے ہو رہے. ایک دفعہ میں اپنے گاؤں جا رہا حالانکہ ایک موڑ تھا وہاں سے مڑنا حالانکہ کئی دفعہ گزرے کئی چکر لگانے پڑے وہ موڑ ہی نہیں ملنا لگا. میں کہتے کوئی اللہ تعالیٰ یہ
اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی اللہ دکھلاتے ہیں آگے نہیں، یہ دل و دماغ یہ ہمارے قبضے کے اندر ہیں، یہ ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے اللہ صحت ہے۔ اب بیٹی ہے دیکھو ایک رگ بیچاری کی آگے پیچھے مجھے میری گھر والی بتلا رہی، انہوں گھر والوں نے بتلایا اللہ، یہ دماغ کی ایک رگ ہل جائے، کوئی ڈاکٹر بن کے دکھائے، کوئی انجینئر بن کے دکھائے اللہ، ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے اللہ۔ لیکن بھائی صاحب ایک یقین دل میں بٹھا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے نا اس میں خیر ہی خیر الحمدللہ۔ آج کل یہ مبارک حدیث شریف کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں سناؤں، کہیں کہیں مضمون ذرا کچھ دوسری طرف چلا جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ کوشش کرتا ہوں بھائی دین کی بات 100 بار بھی سنیں۔ میں اپنے ہر کی خدمت میں ایک ایک ملفوظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک مبارک کلمہ کئی مرتبہ سنا، لیکن ہر مرتبہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آج پہلی مرتبہ دل کو تسلی دے رہا ہے۔ دیکھو دین کی باتیں معلومات کے لیے سے سنیں گے، آگے معلومات ہیں تو ایک دو بار سنیں گے تو آپ تھک جائیں گے، لیکن اگر عمل کے نیت سے سنیں گے تو 100 بار بھی سنیں گے تو نہیں تھکیں گے۔ وہ کہنے لگے بار بار سن رہے تو اپنے نفس کو خطاب کر رہے بھائی اتنی بار سنا، ابھی تک آپ نے عمل نہیں کیا اس پر، ابھی تک عمل نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہے پر اللہ تعالیٰ اصل چیز ہے عمل یار کا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ہے اللہ کا شکر ہے اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں کسی بات کا کہنا کہ عمل کریں یہ مطلب نہیں، وہ مزید توجہ شوق دلانا ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو ہر کے حقوق شیخ، ہر نیک شیخ، ہر مولا غلام رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت ملی تو کچھ احباب سلسلے میں جڑ گئے یا کوئی بیعت ہو گئے تو پھر حضرت سے وہ ادب سے ہے خطاب فرماتے ہیں کہ حضرت جی تو پھر دیکھو یہ اپنے اندر نہ کوئی عجب پیدا ہو، فخر پیدا ہو، یہ بیماریاں ہیں، ان کا احساس بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو اپنے حضرت سے پوچھنے لگے حضرت لوگ ہم کچھ احباب ہیں ان کا مجھ سے سلسلہ کو جڑ گیا ہے، وہ بیچارے محبت سے پیش آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں حضرت جی، حالانکہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں، تب ان کے شیخ فرمائے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یا کنا مجھ سے یہ تھا کہ خود تو آپ اپنے آپ کو یہی سمجھیں کہ میں ان کا خادم ہوں یا کنا ہے، ہاں، اور ان کو کہنے دو، ان کو جو فیض ملے گا اسی ادب سے ملے گا یا الحمدللہ۔ ہاں رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اپنے نیک اساتذہ کرام سے استفادے کے لیے جہاں 50% طالب علم کی محنت ہوتی ہے اور 50% اساتذہ کرام کی محنت ہوتی ہے تو فیض مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، توفیق سے۔ ہم اور بھی فیض کے ملنے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بالخصوص ادب بھی ہے، اس کا ہی بہت دخل ہوتا ہے۔ اپنے اساتذہ کرام کی دعائیں، اپنے والدین کی دعائیں الحمدللہ کبھی رکھ کر دیتا ہوں طلباء کو خوب محنت سے پڑھیں اور اپنی محنت کو بابرکت کریں، اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، ان کے ادب و احترام سے گھر میں جائیں، اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے کی کوشش، ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا تعلیمی کے زمانے میں معمول تھا بڑائی کے لیے نہیں رکھ کر رہا، صرف ترغیب کے لیے رکھ کر رہا ہوں، اور بھی الحمدللہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ مجھے تقریباً سن 75-76 سے نکلا ہوں چٹائیوں پر، بلکہ ابھی میں اپنے کپڑے نہیں بل سکتا تھا، میری نانی صاحبہ ان کے ہاں وہی کپڑے بلتی تھی، اس وقت سے یہ سارا سے چٹائیوں پر رہنا ہے۔ اللہ ہی نہیں 50 سال کا عرصہ تقریباً ہو ہی گیا ہے چٹائیوں پر ہم، لیکن اب بھی کوئی جو کچھ ہے بڑوں کا ہی فیض ہے ہمارے، اور بھی معمول تھا جمعرات تو گھر جاتا، بس عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے جب گھر آتا تو پہلے اپنے والد صاحب کی چارپائی پر ان کے پیر دباتا، ان کی خدمت کرتا،
پھر اپنی والدہ صاحبہ کی چارپائی پر ان کی خدمت کرتا اور دعائیں لیتا، پھر آگے جا کر پھر اپنے اور بھی اللہ ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ تھے، میرے عظیم بزرگ سعادہ میں سے۔ یہ واقعہ کبھی کبھی طلباء کو شوق دلانے کے لیے سنا دیتا ہوں میں۔ میرے حضرت کا معمول تھا کہ گرمیوں کے موسم میں گرمیوں کے موسم میں طلباء کو گرمیوں کے موسم میں حضرت نے خود اپنی مبارک جیب سے پیسے نہ فرماتے برف کے لیے، برف لا کر اور پھر ایک زمزم کی بوتل دیتے کہ اس میں پانی میں ڈال کے آپ نے پلانی ہے۔ مجھے پہلے معلوم تھا، میں اسی نیت سے جب دور حدیث کا سال تھا تو میں اسی نیت سے بالکل حضرت کے سامنے بیٹھ کے طرف نیت یہ تھی جب کبھی حضرت فرمائیں گے تو چلو میں بھی اپنا بس کھڑا ہو جاؤں گا، اپنا باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہے۔ تو ایک دن سخت گرمی کا موسم تھا، گرمی محسوس ہوئی تو حضرت نے پوچھا کون ہے جو طلباء کے لیے برف لے کر آئے اور یہاں ٹپ میں پانی ڈالے، اور اس میں اور بھی طلباء دائیں بائیں وہ بھی کھڑے ہو گئے اپنے نئے جذبے سے، ان کو ثواب مل گیا، میں بھی سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت نے مجھے پھر حضرت نے پیسے عنایت فرما دیے الحمدللہ کے، اور ایک زمزم کی بوتل بھی لا کر دے دی کہ بس یہ زمزم کا ایک قطرہ بھی ڈال دیں تو پورا پانی وہ زمزم کے حکم میں انشاءاللہ۔ یہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر ہی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر ہی پی سکتے ہیں الحمدللہ۔ بعد نے یہ توجہ کی ہے پہلے سے کھڑے ہیں تو کھڑے ہو کر پی لیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھ کر پی لیں، ہر طرح گنجائش ہے۔ وہ پھر الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرمائی۔ اب میں ایک سائیکل تھی، وہ سائیکل بھی بالکل ٹوٹی، اس کے دونوں ٹائر پنچر۔ اب میں طالب علم، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ٹائر ڈلوا سکیں، بالکل۔ اب تعلیمی کہتے ہیں تعلیمی کے زمانے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، علت، قلت اور ذلت، وہ بالکل وہی سارا نمونہ۔ اب میرے پاس پورا سال اس کو ٹھیک کرانے کے اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس میں دونوں ٹائر ڈلوا سکیں، پھر میں اس کو ریڈ کر ہی لے جاتا تھا، بالکل دونوں ٹائر پنچر ایسے۔ اور باہر مسلم ٹاؤن کے اوپر ایک وہاں برف کا پھٹا تھا، اس کے اوپر وہ برف لگی ہوتی تھی، وہاں تک اس میں لے کر جاتا، پھر وہ پچھلی کاٹھی کے اوپر وہ برف رکھتا ہے، پھر واپس لے کے آتا ہوں۔ اور پھر وہاں گرمی کے موسم میں پھر طلباء کے لیے الحمدللہ اس میں ٹپ میں پانی ڈالتا پائپ کے ذریعے، اور پھر اس میں برف ڈالتا، اس میں پھر زمزم کے ایک بوتل سے قطرے ڈالتا، سب طلباء پی لیتے۔ کبھی کبھی حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی پیاس لگتی، وہ بھی اپنا پانی منگا کر پی لیتے، تو سب کی دعائیں مل جاتی الحمدللہ۔ پھر میں ہر کو گھر پہنچانے کے لیے جاتا تو ایک دفعہ گھر پر حاضر ہوا تو باہر وہاں ہر گھر کے سامنے وہاں گٹر بنتا تو پانی کھڑا ہوا۔ ہمارے حضرت حضرت صوفی محمد صلی رحمۃ اللہ علیہ میرے حضرت شیخ نماز پڑھانے تشریف لا رہے تو دیکھا وہ باہر آگے پانی کھڑا ہوا ہے، تو حضرت نے بھی کچھ ناگواری سے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت شیخ سارے فرمایا پانی ہے، بس حضرت نے بھی ناگواری سے فرمایا پانی کھڑا ہوا ہے، تو حضرت نے تشریف لے گئے، اور پھر حضرت صاحب بھی ایک طرف سے ہو کر آگے نماز پڑھانے تشریف لے گئے۔ بس اللہ نے دل میں خیال ڈالا، یہ عشاء کی نماز کا وقت تھا، میں بھی پھر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، لیکن بس پھر خیال ہے کہ یہ ہمارے شیوخ ہیں، اساتذہ ہیں، اساتذہ کیا کوئی اور ہی مسلمان ہو بھائی، کسی کی دعا سب کی لگ جاتی ہے۔ تو پھر میں فرض نماز پڑھ کر بغیر سنتیں پڑھے واپس آ گیا، وہاں سامنے جھاڑی سے ایک لکڑی لی اور وہ گٹر میں ڈالی 2-4 مرتبہ اس میں گٹر میں وہ داخل کی تو وہ گٹر کھل گیا اور وہ پانی چل پڑا۔ پھر وہ کچھ جھاڑی لے کر سامنے کچھ پانی تھا تو وہ کچھ صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ میں ابھی صاف کر ہی رہا تھا، پیچھے سے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آیا، دیکھا کہ یہ ہمارے گھر کے سامنے سے تکلیف والی چیزیں دور کر رہا ہے، تو بس حضرت شیخ صاحب پتہ نہیں کتنے خوش ہوئے اور سیدھے گھر تشریف لے گئے اور لوٹا بھر کر پانی کر لے آئے۔ میں نے کہا صحیح مجھے دے دے، میں دھو لوں گا، میں خود ڈالوں گا زبردستی ہے، حضرت نے خود ہی پانی پہ ڈالا، گنہگار ہاتھوں پر ڈالا اور خود ہی نے، اور اتنے خوش ہوئے، پھر جیب میں جتنے پیسے تھے وہ سب نکال کر دے دیے اور پتہ نہیں کتنی دعائیں دی الحمدللہ۔ تو بھائی یہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں، گھڑیاں ہوتی ہیں، صرف محنت ہی نہیں ہوتی، کچھ اور بھی خاموش گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہے۔ میرے قابل حضرات شیوخ تشریف فرمائے، یہ آگے یہ شیخ الحدیث کے منصب پر جو پہنچے ہیں، مجھے اندازہ ہے کتنی خاموش گھڑیاں ہیں ان کی الحمدللہ۔
ہائے 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 آمین ماشاء اللہ، وہ سب دعائیں الحمدللہ اللہ پاک کی ایسے ہی صحیح بالکل ایسے ہی بجا فرمایا۔ یعنی یہ سب کے ساتھ ہی آپ حضرات میں جو محبتیں ہیں، نیکی کا شوق ہے، یہ والدین کی بزرگوں کی پیچھے دعائیں ہیں سب کے ساتھ الحمدللہ، اور سب کو نواز رہی انشاءاللہ۔ اللہ باقی بڑائی سے بچائے، اللہ فخر سے بچائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ خیال کرتے رہیں تو باقی ہیں۔ چلو بھائی اللہ، چلو بھائی ایسے مسئلے کے لحاظ سے تو خیر شاہ کوئی گنجائش ہے۔ ہمارے ہر شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع میں اذان ہو رہی ہوتی تو سبق ہو رہا ہوتا، سبق جاری رکھتے، دین کی بات جاری ہو تو جاری رکھنے کی گنجائش بھی ہے، لیکن سب دیکھو۔ اور ہمارے شاہ کی محمد رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع میں بیان فرما رہے، میں بھی اس مبارک بیان میں شریک تھا۔ جامع شفیع مغرب کی اذان ہوئی تو حضرت نے بیان جاری رکھا، اور بیان کے بعد پھر فرمایا کہ اب اکٹھا ہی جواب دے لو، اب اکٹھا ہی۔ تو چلو یہ چونکہ ایک چلو بطور تعلیم کے شوق دلانے کے لیے ہے کہ اب جب اذان ہو گئی اکٹھا جواب بھی دے سکتے ہیں، ایک دفعہ سب دے لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب مختصر درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ لیں اذان والے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ فرصت ہو تو جلدی نہ ہو تو پھر چاہے نماز والا درود شریف پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، اور دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی رفیع اسماعیل صاحب تشریف فرماتے رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ دعا میں وہ درجۃ الرفیع کے الفاظ ہی پڑھ رہے ہیں، چونکہ حضرت مبارک نام میں چونکہ ماشاءاللہ رفیع بھی تھا، تو حضرت نے آگے نے اس روایت پر عمل کیا کہ جس میں وہ درجۃ الرفیع کے الفاظ بھی آتے ہیں، ایسے عام دعا میں یہی الفاظ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں پھر یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ایک دعا یہ بھی آتی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی محمد رسول، یہ الفاظ بھی ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ابو داؤد شریف میں حدیث شریف میں آتا ہے لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو فرمایا یہ بھی جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لہذا ہے اذان کی دعا کے بعد یہاں پر اپنے لیے، والدین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے جو بھی اللہ پاک ہے نیک دعا دل میں ڈالے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لی جائے ہے۔ اور ترمذی شریف میں یہ عنوان بھی ہے باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، ہر مسلمان کی دعا قبول ہے، بلکہ کتاب الادعیہ میں ہے، ترمذی شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں، یہ حدیث شریف کی یہ مبارک حدیث شریف ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ ہاں کبھی بالکل ہاں اللہ چاہے ڈاکٹر بیماری لا علاج بھی قرار دے دے، لیکن رب بھائی جو مانگے یہ دعا ہے نا خالی نہیں جائے گی الحمدللہ۔ ہاں جب بھی مانگے الحمدللہ اپنے لیے، بھائیوں کے لیے انشاءاللہ قبول ہی قبول۔ پھر دعا کی قبولیت کئی مطلب لکھے ہیں وہاں پر ترمذی شریف میں، ان پر احادیث مبارکہ جو مانگے وہی مل جائے۔ بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، اور کوئی پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے وہ دور فرما دی۔ اور ایک حدیثی میں جو مانگے وہ نہ ملے اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور پریشانی دور فرما دے، ایسا بھی ہوتا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ کبھی دعا یہ کفارہ سیئات بن جاتی ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کے ذریعے بن جاتی ہے، ورنہ اور ایک مطلب میرے حضرت نے بیان کیا
فرمایا جو مانگے وہ نہ ملے، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں۔ جیسے دعا کیا اللہ مجھے 2 روٹی مل جائے، اللہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، کسی اور نیکی کی توفیق عطا فرما دی، یا 2 روٹیوں سے بڑھ کر الحمدللہ۔ ہاں یہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اور اگر بظاہر دنیا میں کوئی مطلب پورا نہ ہو، پھر ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب آخرت میں وہ نعمتوں کا خزانہ دیکھے گا، عرض کرے گا یا اللہ اتنا کچھ تو میں نے کیا ہی نہیں، اللہ پاک فرمائیں گے یہ آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے الحمدللہ۔ پھر یہ خواہش کرے کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے سب کچھ یہی مل جاتا۔ تو بہرحال یہ جھولی خالی نہیں جاتی، یہ یقین رکھے ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں۔ باقی کچھ سوال جواب کی مجلس انشاءاللہ نماز کے بعد ہوگی۔